حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ وہ آپ کی بہترین ساتھی، غم خوار اور ہمدرد تھی۔ 10 نبوی میں ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم اکثر ملول رہا کرتے۔ ایک روز حضرت خولہ بنت حکیم جو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی تھی، نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دوسری شادی کی تجویز دی۔ ساتھ ہی حضرت سودا اور حضرت عائشہ کا نام پیش کیا۔ آپ نے اپنی مرضی ظاہر کی اور بات کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت خولہ نے آپ کی اجازت پا کر حضرت ابوبکر اور ام رومان سے بات کی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی اکرم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، اس نسبت سے عائشہ آپ کی بھتیجی ہوئیں، آخر یہ نکاح کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو فرمایا، ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابوبکر اس طرف سے مطمئن ہوئے تو دوسری طرف سے یہ خیال بھی دامن گیر ہوا کہ حضرت عائشہ کی بات جبیر بن مطعم کے لڑکے سے طے ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے بات کرنا ضروری ہے۔ جبیر کا خاندان چونکہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، لہٰذا اس نے خود ہی بات ختم کرنے کا عندیہ دیا۔ اب کوئی رکاوٹ سامنے نہ تھی۔ شوال 10 نبوی ہجرت کے 3 سال قبل 6 برس کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 500 درہم حق مہر پر ہوا۔ نکاح اس سادگی سے ہوا کہ حضرت عطیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کا نکاح پڑھا دیا۔ خود آپ کہتی ہیں، جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کر دی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے وقت 6 برس کی تھیں، ورنہ جو حضرات اس وقت آپ کی عمر 15 سال بتاتے ہیں وہ اس بات کی توحید کیسے کریں گے کہ ایک 15 سال لڑکی ان تمام معاملات سے اس قدر بے خبر تھی اور کھیل کود میں اس طرح مصروف تھی کہ اس کا نکاح کر دیا گیا اور اس کو معلوم بھی نہ ہوا۔ ایک عام لڑکی جو عمر کے 15ویں سال میں قدم رکھ چکی ہو، اس سے بھی یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کجا یہ کہ حضرت عائشہ جیسی ذہین و فطین اور معاملہ فہمی میں کمال رکھنے والی شخصیت، جن کو قدرت نے خاص اپنے کام کے لیے چنا تھا، اس کی تصدیق صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت عائشہ نے نکاح کے وقت اپنی عمر 6 برس اور رخصتی کے وقت 9 برس بتائی۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس موقع پر گڑیاں آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک میکے میں رہیں اور 2 برس 3 ماہ مکے میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینے میں۔ آپ نے نبی اکرم اور ابوبکر صدیق کی ہجرت کے بعد اپنی والدہ اور بہن بھائی کے ساتھ مدینے کے لیے رخت سفر باندھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عائشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتریں اور 7-8 ماہ تک اپنے والدہ کے ساتھ یہیں مقیم رہیں۔ مدینے کی آب و ہوا مکے والوں کو موافق نہ آئی اور بہت سے مہاجرین بیمار پڑ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ خود ایسی بیمار ہوئیں کہ سر کے بال تک جھڑ گئے۔ صحت یابی کے بعد حضرت ابوبکر نے رخصتی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے مہر کی رقم موجود نہ ہونے کا عذر کیا۔ ہر موقع کی طرح اس موقع پر بھی ابوبکر صدیق خود آگے بڑھے اور رقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ نے یہ رقم حضرت عائشہ کو بھجوا دی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو رخصت کرانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی۔ ام رومان نے بیٹی کو آواز دی۔ حضرت عائشہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ بھاگی بھاگی آئیں، والدہ نے منہ دھلا کر بال سنوارے، پھر آپ کو دلہن بنایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس طرح حضرت عائشہ شوال سن 1 ہجری میں انتہائی سادگی سے رخصت ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ رخصتی کی تقریب میں زمانہ جاہلیت کی رسموں کی کوئی پرواہ نہ کی گئی۔ اہل عرب شوال میں شادی نہ کرتے تھے اور اس مہینے کو منوع سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی اور رخصتی دونوں اسی ماہ میں ہوئیں۔ دستور کے مطابق دلہن کے آگے آگ جلائی گئی۔ نہ شوہر کا اپنی بیوی سے محمل کے اندر ملاقات کو ضروری سمجھا گیا، بلکہ مہر کی رقم کی ادائیگی کے ساتھ ہی اس فرض کو ادا کر دیا گیا۔